بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے۔ کس قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقہ اور ہر قبیلہ کے ہزارہ انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آباء و اجداد، بیویوں اور بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکراہ تھا، یا کوئی لالچ اور جاہ کی طمع تھی، یا کوئی پرشوکت جمعیت تھی جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کے جواب میں منفی ہی آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے چھٹے سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی ہو، جس کے رہے سہے عزیز و قریب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا ہے؟ یا مال کی لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی یہ 53 سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع اور بہادر صحابہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین آل و اتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے کہ بیان اور تحریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں بھی کوئی امکانی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، جیسے کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے سازشیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیروکاروں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربہ کا استعمال کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ہاں، اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ کفار کی حکمت اور نصیحت کی باتیں کر کے اپنے رب کی طرف بلایا جائے، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کریں، اور قرآن کے دلائل واضحہ سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لیں۔ اس وقت تک جو ہزارہ انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے وہ کسی دنیوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا؟ وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا؟ اور حضرت ابو ذر اور انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ طفیل بن عمر اور ان کے قبیلہ پر کس نے تلوار چلائی تھی؟ اور قبیلہ بنی عبد الاشہل کو کس نے دبایا تھا؟ اور تمام انصار مدینہ پر کس کا زور تھا جنہوں نے فقط اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنی جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے؟ بریدہ اسلمہ رضی اللہ کو کس نے مجبور کیا تھا
کہ وہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا و رغبت مسلمان ہوئے۔ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کے صدہا واقعات جن پر کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں، یہ ناقابل انکار مشاہدات میں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا